یہ اس وقت کی بات ہے جب مشرقی وسطیٰ کے ہر شہر اور علاقوں میں ایک خوبصورت اور حسین شہزادی کے چرچے عام تھے۔ لوگ ہر بات میں اس کے حسن کی مثال دیا کرتے اور ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ موت سے قبل ایک مرتبہ اس حسین کی ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے۔ نہ صرف عوام بلکہ بادشاہ اور امرا بھی اس عورت کے دیدار کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ مشہور حسینہ ایزا نامی ملک کی شہزادی ایزابل تھی۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئے کئی سال گزر چکے تھے اور بنی اسرائیل کی عظیم سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی تھی۔ شمالی علاقے میں اسرائیل اور جنوب میں یہودا نام کی دو ریاستیں بن گئی تھیں۔ اس زمانے میں اسرائیل پر اخیوب نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو اسرائیل سلطنت کا 7واں بادشاہ تھا۔ اخیوب 918 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اخیوب بھی شہزادی ایزابل کا فرفیتا تھا، لہذا اس نے ایزابل سے شادی کر لی۔ ایزابل ایک خوبصورت اور مغرور عورت ہونے کے ساتھ مشرک بھی تھی۔ وہ فنیکی کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور فنیکیوں کے دیوتا بال کی پوجا کرتی تھی۔ جب بنی اسرائیل اور بادشاہ اخیوب توحید پرست تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے، لیکن اخیوب اپنی بیوی ایزابل کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بال کی عبادت شروع کر دی۔ ایزابل ایک چالاک اور شاطر عورت تھی۔ اس نے اخیوب کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بال دیوتا کے لیے ایک مندر اور بت کی تعمیر کروائے تاکہ بنی اسرائیل میں بال دیوتا کی عبادت کریں اور لوگ اس مشرکانہ دین پر آ جائیں۔ لہذا بادشاہ نے اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ میں بال دیوتا کا ایک عظیم مندر تعمیر کروایا اور بال کا ایک عظیم بت بھی بنوایا۔ یہ بت سونے کا تھا اور اس کا قد 20 گز تھا۔ اس کے 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت میں مامور کیے گئے تھے۔ اس مندر کے گرد میلے لگنے لگے۔ بنی اسرائیل اس بت کے پاس آ کر منتیں مانگتے، سونے چاندی کے نذرانے چڑھاتے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ بال دیوتا کی وجہ سے اس شہر کا نام بال بک پڑ گیا۔ لیکن اب بھی بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم تھے اور اس باطل دیوتا کی عبادت کو ناپسند کرتے تھے۔ وہ اللہ سے دعا کیا کرتے کہ بنی اسرائیل راہ ہدایت پر آ جائے۔ لہذا اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو وہاں معبود کیا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بائبل میں حضرت الیاس کا ذکر ایلیا کے نام سے آیا ہے۔ حضرت الیاس نے بال بک شہر کو دعوت توحید کا مرکز بنایا اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانے لگے۔ آپ بنی اسرائیل سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ واحد اور یکتا اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، حالانکہ یہ نہ تمہاری حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس اللہ کی طرف لوٹ آؤ جو نہ صرف تمہارے اور تمہارے باپ داداؤں کا رب ہے بلکہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کا خالق و مالک ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے اس پیغام کو بنی اسرائیل نے جھٹلا دیا اور صریح انکار کر دیا۔ جب آپ نے بادشاہ اخیوب اور ملکہ ایزابل کو دعوت دی تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی، بلکہ ایزابل نہایت ہی شفاق عورت تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام اس کے اور اس کی حکومت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں، لہذا بادشاہ کے ساتھ اس نے منصوبہ بنایا کہ حضرت الیاس کو شہید کر دیا جائے۔ لہذا اللہ کے حکم سے حضرت الیاس علیہ السلام نے بالبک شہر کو چھوڑ دیا اور کسی پہاڑ پر چلے گئے اور وہاں رہنے لگے۔ آپ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل میں قحط سالی پڑ گئی اور 3 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی۔ فصل تباہ ہو گئی اور لوگ ایک ایک بوند پانی کو ترسنے لگے۔ ملک میں لوٹ مار اور چوری ڈکیتی بڑھ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اخیوب کے محل کو بھی گھیر لیا اور اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی۔ آخرکار اخیوب نے حکم دیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں نے آپ کو کھوجا اور بادشاہ کے درخواست پر آپ دوبارہ بالبک تشریف لائے، لیکن بال کے پجاریوں اور ملکہ ایزابل بادشاہ کے اس عمل سے بہت غصہ ہوئی اور الیاس علیہ السلام کا دوبارہ واپس آنا اسے ناگوار گزرا۔ حضرت الیاس نے بادشاہ اور بنی اسرائیل کے سامنے ایک تجویز رکھی کہ بال کے بڑے پجاری اپنے معبود کے نام پر جانور کی قربانی دیں اور میں اپنے معبود اللہ کے نام پر قربانی دوں گا۔ جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کا خدا برحق ثابت ہوگا اور پھر پوری قوم اسی معبود سے بارش کی دعا کرے گی۔ اس دور میں قربانی کا یہ دستور تھا کہ قربانی کے بعد جانوروں کو
کھلے میدان یا پہاڑوں کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا اور آسمان سے ایک آگ آ کر اسے جلا دیتی، جو اس بات کا ثبوت ہوتا کہ یہ قربانی قبول ہو گئی۔ لہٰذا اگلی صبح کوہ کرمل کی اونچی چوٹی پر ایک طرف حضرت الیاس علیہ السلام کھڑے تھے اور دوسری طرف بال کے پجاری موجود تھے۔ دونوں فریق نے قربانی کی اور جانوروں کو اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ پجاریوں کی قربانی ویسے ہی رکھی رہی، جبکہ آسمان سے ایک غیبی آگ نمودار ہوئی اور اس آگ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل میں شور مچ گیا، بادشاہ پر لرزہ طاری ہو گیا اور حق واضح ہو گیا کہ الیاس علیہ السلام کا خدا ان کے ساتھ ہے اور وہی خالق حقیقی ہے۔ لہٰذا قیوب نے الیاس علیہ السلام سے معافی مانگی اور پجاریوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے بارش کے لیے دعا کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر گھٹائیں چھانے لگیں اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل دوبارہ ایمان لے آئے اور شرک سے توبہ کر لی۔ دوسری طرف ملکہ ایزابل بت پرستی پر قائم رہی اور دل میں یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ان پجاریوں کا بدلہ حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کر کے لے گی۔ اپنی اسفاقی اور چلاکی سے اس نے قیوب کو پھر بہکانا شروع کر دیا۔ بادشاہ اس کی باتوں میں آ گیا اور دوبارہ بال کی پوجا شروع کر دی۔ بنی اسرائیل جب بارش سے سیراب ہو گئے اور ان میں خوشحالی لوٹ آئی تو وہ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے دین سے پھر گئے اور دوبارہ فسق و فجور اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملکہ ایزابل حضرت الیاس علیہ السلام کی جان کی دشمن بن گئی۔ مجبوراً آپ نے بالبک کو خیر آباد کہا اور کوہ سینا پر چلے گئے۔ بنی اسرائیل کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود اللہ کے منکر ہو گئے۔ ان میں شراب نوشی، زنا، شرک عام ہو گیا اور بالبک پھر سے ان برے کاموں کا مرکز بن گیا۔ لہٰذا الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا تو یہ قوم راہ راست پر آ جائے یا ان پر عذاب الہی نازل ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اب قہر الہی کا آنا قریب تھا، اور یہودیوں کی سرحدوں پر وحشی قبائل آباد تھے جو لوٹ مار کیا کرتے تھے، لیکن اب ان کی آبادی بھی بڑھ چکی تھی اور وہ کافی طاقتور بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے اسرائیل پر حملہ کر دیا اور سارے شہر میں لوٹ مار کر کے آگ لگا دی۔ پورا شہر تخت و تاراج ہو گیا، ہر طرف لاشیں اور بربادی دکھائی دیتی تھی۔ اس وحشی قوم نے اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور وہ ملکہ جسے اپنی طاقت، بادشاہت اور حسن پر اتنا غرور تھا، جب وہ مری تو اس کے جسم کو سڑکوں پر پھینک دیا گیا اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جنگلی کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اس وقت نہ تو اس کا دیوتا بال کام آیا اور نہ ہی کوئی باطل معبود۔ آج بالبک شہر لبنان کے نام سے موجود ہے، جہاں اس زمانے کے کھنڈرات آج بھی اس دور کی نشان و شوکت اور تباہی کی گواہی دیتا ہے، جو تا قیامت نوح انسانی کے لیے عبرت ہے۔